بڑے. اور یہ وہ امام ہے, تعارف بار بار کہوں تو ٹائم نہ بچے نا, وہ امام ہے جس کو میں نہیں, دیوبندیوں کے عالم لکھتے ہیں اپنی کتاب, بہت بڑا عالم دیوبندیوں کو لکھتا ہے کہ اگر ہندوستان میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی نہ آتے تو ہمیں حدیث کا علم نہیں ملتا. حدیث کا علم سب سے پہلے لانے والے کون؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی. سرکار نے انہیں بھیجا یہاں مدینہ پاک سے. یہ آپ سن چکے پچھلی دفعہ تفسیر. خیر, آپ تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو آیات سورت نازل ہوئی, سورت تکاثر. اب یہ بھی سمجھ لیجئے, عربوں میں تقابل ہوتا ہے, اور تکاثر میں عربی لغت میں تقابل کہلاتا ہے. تقابل یہ ہوتا ہے کہ ہرس یہ ہے کہ آپ کو ہرس کب ہوگی مال کی. آپ دیکھو گے میرا بھائی 1,000 یا $10,000 کما رہا ہے مہینے کے, اور تم 1,000 کما رہے ہو, تو ہرس ہوئی نا. اب ہرس تمہیں بھی نہ ہو, تمہاری بیوی ہیں, تمہارے بچے, دیکھو تمہارا بڑا بھائی 10,000 کما رہا, تم یہیں کے یہیں پڑے ہو 1,000. اب وہ ہرس ہوتی ہے. اب وہ چاہتا ہے میں اس سے آگے نکلوں, چاہے وہ دنیا کی دولت میں, مال میں, بنگلوں میں, گاڑیوں میں, سب میں لگا لو آپ سے, یا کسی اور چیز میں بھی. وہ ہرس میں ایسی مال جمع کر لیتا ہے, اور اس طرح جمع کرتا ہے کہ اللہ کے احکامات سے دور ہو جاتا ہے. وہ ہرس والا مال جمع کرتا ہے. اس کو ہے الہاکم التکاثر, غفلت میں پڑ گئے تم, غفلت میں پڑ گئے دنیا کی ہرس کے مال میں. اب وہ مفسرین کیا فرما رہے ہیں شاہ عبد الحق صاحب, کہ یہ جو سورت نازل ہوئی وہ 2 قبیلے تھے. اب عربوں میں کیا ہے کہ عربوں میں صرف مال ہی نہیں ہے, دیر آر نتھنگ, یہ دولت ہی نہیں. ان کے یہاں کسی کے یہاں 12 بچے ہوتے, کسی کے 15 بچے ہوتے, تو بچوں پہ بھی فخر کرتے. یہ بھی مال ہی ہے نا. ہمارے بچے تھے وہ 12. عرب کے ابھی بھی ہے رواج بہت سی جگہوں, لیکن اس زمانے میں تو ہوتا تھا کہ کسی کے 15 بچے ہوں تو کہتا تھا ہاں بھائی ہے کوئی ہمارا جیسا, 15 لڑکے ہیں میرے, 15 لڑکے ہیں, فخر کرتے تھے. تو دوسرا کہتا تھا دیکھ میرے پاس بھی 15 ہیں, میرے پاس 14 ہیں. تو مقابلے ہوتے تھے. تو قرآن پاک کی نزول کا واقعہ یوں ہے, آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ 2 قبیلے تھے. کون تھے؟ ایک قبیلہ تھا عبد مناف اور ایک قبیلہ تھا سہم. یہ 2 قبیلے خطرناک تھے, جن کے قبیلوں کی تعداد افراد کی بہت تھی, اور فخر کرتے تھے او میرا قبیلہ. وہ کہتا او میرا قبیلہ. آج کل یہی ہے نا, مال والا مغرور, تو کیا کر لیا, میرے پاس بہت کچھ ہے, میں تجھے یہ کر دوں گا. یہ غروریت, یہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں جو آج ہمارا یہ حالات ہے. یہ بتایا جا رہا ہے سورت کے اندر. آپ سمجھو کہ جھنجھوڑنے کی بات جو کی گئی ہے کہ سورت جھنجھوڑ دیتی ہے بندے کو, اگر صحیح معنوں میں سنیں, کہ آج وہ دولت کی گھمنڈ میں اتنا مغرور ہو جاتا ہے, دعوے کرتا ہے. تو وہ بھی دعوے کرنے لگ گئے. تو لوگوں نے کہا چلو مقابلہ کر لو, تیرے قبیلے میں زیادہ لوگ ہیں گے, اس کے قبیلے میں لاغ لگا, جو جیت گیا وہ واہ واہ, اس کا پتہ چلے گا اس کا قبیلہ شاندار ہے. اب گنتی ہوتی ہے, گنتی ہوئی تو بنو, جو مناف ہے عبد مناف, وہ قبیلے کے افراد قبیلے میں زیادہ ہوتے ہیں. دیکھو آیت سورت کا نزول دیکھو, زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ اڑ جاتے ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ او بھائی تم نے قبیلے کے لوگ گنے, قبرستان میں بھی تو ہمارے لوگ ہیں. اب مردوں کو بھی دیکھا, یہ ہے حتی زرتم المقابر. ارے تم کو اتنا احساس نہیں, تم مردوں کو بھی لیا ہے مال کے اندر, وہ تم مر کے کھپ گئے. تمہارا تو یہ حال ہے کہ مرے ہوئے کو بھی نہیں چھوڑتے. یہ فرما رہا ہے اللہ رب العالمین جل شانہ. اب کیا ہوا, انہوں نے کہا او نزد کی طرف چلو قبروں کو بھی گنتے, تیرے قبرستان میں کتنے مردے, تیرے قبرستان میں کتنے مردے. تو اتفاق سے سہم قبیلہ جو ہار گیا تھا بندوں میں, اس کی قبروں کے مردے زیادہ نکل گئے, وہ جیت گیا. اللہ نے سورت نازل کر دی ہے, بندوں غفلت میں ہو, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اتنی غفلت میں ہو مال کے لیے, مال سے, ہرس میں, دنیا کی لالچ میں, کہ تم قبروں تک پہنچ گئے اور قبروں والوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, ان کو بھی اپنا مال گن رہے.